بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، گزشتہ صدی کا جو آخری اشرہ ہے، میں نے حساب یہ لگایا اپنے ناقص مطالعے سے کہ پاکستان آج جن مسائل سے دو چار ہے، خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے اور ملکی سالمیت کے حوالے سے، وہ سب اسی دور میں کچھ ہماری غلطیوں سے، کچھ حالات کے جبر سے اور کچھ ہماری جو غلامی والی فطرت ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ میں دو اہم کردار ملا عمر مجاہد اور اسامہ بن لادن دونوں کا موازنہ اور ان کے تعلقات کی نوعیت آپ کو غیر جانبداری سے پیش کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میری گزارشات کو پلیز بالکل غیر جانبدار ہو کے اور صرف مسلمان ہو کے سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں خیر کا پہلو ہی ملے گا۔ مجھے وہ جو اس نے جنرل مشرف نے کتاب لکھی تھی نا، پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، اس کا نا مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے فائدے کے لیے دائمی تکلیف کو دعوت دینا بے وقوفی ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک اتحادیوں، خصوصاً امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ یہی ہوا۔ ہم تینوں نے مجاہدین متعارف کروائے، مدارس میں انہیں مذہبی جوش و خروش سے سرشار کیا، مسلح کیا، پیسے دیے، کھانا پینا دیا اور افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ جہاد میں فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں کس طرح کارآمد زندگی گزارنے کے قابل بنائیں گے۔ جہاد میں شریک دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس غلطی کا سب سے زیادہ خمیازہ افغانستان اور پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ ناظرین کرام، امریکہ نے 1985 میں منظور شدہ یک طرفہ جو پریسلر ترمیم کا ایک ہتھوڑا ہم پہ چلایا تھا، اس کے تحت ہم پر مالی اور عسکری پابندیاں عائد کر دی تھیں، جو سال بسال صرف اس صورت میں اٹھائی جاتی جب ہر سال امریکہ کا صدر یہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے نجات پانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں جنرل مشرف کے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف مجاہد ملا عمر کا کراتا ہوں۔ ملا محمد عمر 1959 میں کلات، یہ جو بلوچستان میں ہے نا، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال تھی تب ان کا خاندان قندھار افغانستان منتقل ہو گیا۔ آپ کی 4 بیویاں اور 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اگست 1999 میں ملا عمر مجاہد کی ایک بیٹی بم دھماکے میں شہید ہو گئی تھی۔ روسی فوجیوں کے خلاف جہاد کے ابتدائی ایام میں جب ملا عمر ایک عام مجاہد سپاہی تھے، تب وہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ جہاد کے دوران انہوں نے 2 مجاہدین تنظیموں میں یکے بعد دیگرے شمولیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑائی کے دوران ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی اور انہوں نے خود ہی بغیر سن کرنے والی دعا کے چاقو سے اپنی زخمی آنکھ نکالی، آنکھ پر ٹانکے لگائے۔ اور کچھ لوگوں کو کہنا ہے پشاور ہسپتال میں داخل تھے جہاں عملے جراحی کے ذریعے ان کی آنکھ نکال دی گئی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن ان کے اس عمل نے ان کی مقبولیت کو مجاہدین نے بہت بڑھا دیا۔ اچھا جی، روسی انخلاء کے بعد یعنی 1989 سے 1994 تک ملا عمر مجاہد افغانستان میں قندھار کے مغرب میں واقع مائداند کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں امام بن گئے تھے۔ انہوں نے اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کے کابل پر قبضے کے بعد پھیلنے والی افراتفری بھی دیکھی تھی، جس میں مختلف جنگجو سرداروں نے شہر کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور عوام کو قتل و غارت، عصمت دری، چوری اور بھتے سے کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں تھا۔
طالبان کی تحریک جون 1994 میں میدان سے شروع ہوئی۔ اس علاقے میں پھیلی ہوئی لاقانونیت کی وجہ سے اس سے بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس کی ابتدا ایک واقعہ ہے، ایک جرائم پیشہ افغان جو ایک چوکی کا کمانڈر بن گیا تھا، اس کے ساتھیوں نے قندھار کے باہر 2 نوجوان لڑکوں کو اغوا کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ عوام نے جو پہلے ہی پریشان تھے، غصے میں آ کر پرتشدد مظاہرہ کیا۔ ملا عمر اور ان کے چند ساتھی اس چوکی پر گئے اور اس حرکت میں ملوث لوگوں کو غیر مسلح کیا، چند ایک کو مار ڈالا۔ عوام کی نگاہ میں ظالم سرداروں اور جرائم پیشہ افراد کے مقابلے میں طالبان نہتے اور لاچار لوگوں کے محافظ بن گئے۔ ناظرین، افغانستان کے اندر مقامی لوگ اور پاکستان کے کچھ مدارس، خصوصاً صوبہ سرحد بلوچستان اور کراچی سے رضاکار ان میں شامل ہونے لگے۔ اکتوبر 1994 میں ملا عمر کو امیر یعنی طالبان کا قائد مقرر کیا گیا۔ 1996 میں ایک مجلس شورا قندھار میں منعقد کی گئی، جس میں 1500 مذہبی علماء نے ملا عمر کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ اس وقت تک افغانستان کے 90% علاقے پر طالبان کا تسلط ہو چکا تھا۔ اچھا جی، افغانستان میں افراتفری، سابق کمانڈروں، مجاہدین کمانڈروں، جنگجو سرداروں، جرائم پیشہ افسرشاہی کے مظالم کے رد عمل میں طالبان کی آمد بڑی اچانک تھی۔ اگرچہ ان کی ابتدا اندرون افغانستان ہوئی تھی، لیکن مسز بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اس امید پر کہ پاکستان کو سیاسی فائدہ ہوگا، اس کی ابتدا اور تشکیل کا سہرا اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے وزیر داخلہ میجر جنرل نصیر اللہ بابر نے بڑی سادگی سے انہیں میرے بچے کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں میرے بچے نافرمان ہو گئے، تب بے نظیر حکومت نے انہیں آنکھ بھی کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی ایام میں نہ طالبان نے پاکستان سے مدد مانگی، نہ ہی انہیں مدد ملی۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور عرب امارات کی حکومتوں نے شاید پس پردہ ان کی مدد کی ہو، لیکن وہاں کی عوام نے کھلے عام انہیں عطیات دیے۔ آپس کی لڑائی میں ملوث قبائلی دھڑوں میں تعطل پیدا ہونے کی وجہ سے مغربی طاقتوں نے عموماً اور امریکہ نے خصوصاً ایک تیسری قوت کے ابھرنے کا اس امید کے ساتھ خیال مقدم کیا کہ شاید اس سے صورتحال نارمل ہو جائے۔ اچھا، طالبان عام طور پر افغانستان کے ان سرحدی علاقوں کے پختون تھے جو ہمارے صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان سے ملحق ہیں، جہاں کی آبادی نسلاً پختون بھی ہے۔ ہمارے لوگوں کے طالبان کے ساتھ مضبوط نسلی اور خاندانی تعلقات ہیں۔ طالبان کا مخالف تاجک، ازبک اور ہزارہ پر مشتمل شمالی اتحاد تھا، جس کے پشت پناہی روس، بھارت اور ایران کرتے تھے۔ بھلا کوئی بھی پاکستانی حکومت شمالی اتحاد کی طرفداری کیسے کر سکتی تھی؟ اس سے پاکستان میں شدید افراتفری اور داخلی انتشار پیدا ہوا۔ ہم نے یعنی پاکستان نے ملا عمر کو کئی مرتبہ پاکستان آنے کی دعوت دی۔ دیکھیے، جو لوگ ایسے افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہے تو کوئٹہ میں رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بڑے بے نیاز بندے تھے، بہت بے نیاز مجاہد تھے، خالی بہت سیدھے سادے، اور ان کی سادگی کو بڑی بے رحمی سے کچھ لوگوں نے اپنے حق میں استعمال بھی کیا۔ اچھا، ملا عمر کو کئی مرتبہ ہم نے دعوت دی، لیکن انہوں نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ افغانستان حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے کی دعوت دی، لیکن ملا عمر نے اسے بھی رد کر دیا۔ وہ ہمارے جنگی معلوماتی اداروں سے ملتے تھے، یعنی انٹیلیجنس اداروں سے، لیکن اپنے فیلڈ کمانڈروں کو جنگی مرحلوں میں مصروفیت کے بہانے کبھی انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یعنی وہ صرف خود رابطہ رکھتے تھے، زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کرتے تھے اپنی کے۔ ایک مرتبہ طالبان حکومت نے پاکستان سے افغانستان گئی۔ اچھا، اب طالبان کا ذرا اپنا ایک مزاج تھا، وہ کسی کی بات مانتے تو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پاکستان سے افغانستان گئی ہوئی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک کھیل کے دوران نکر پہننے کے جرم میں گرفتار کر لیا اور بطور سزا ان کے سر منڈوا دیے۔ بات یہ ہے کہ
طالبان کی حکومت میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنے حتیٰ کہ بازار تک جانے کی اور لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ بدکاروں کو اذیت دینے اور اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت سے ایرانیوں کو ایک جہاز پر مال برداری کے آنی صندوق یعنی کنٹینر میں بند کر دیا، بھوکا رکھا، ان کا دم گھٹنے دیا اور پھر کلاشنکوف سے گولیاں چلا کر جو کنٹینر کی یہاں چادر کے پار ہو گئیں انہیں مار ڈالا۔ یہ روایت تو ایرانیوں کی ہے، یہ جنرل مشرف نے بھی اپنی کتاب میں انہی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ اصل میں کچھ لوگ تھے جو ڈبل کراس تھے اور جو ایران کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ایران نے اس دور میں پتہ طالبان سے بہت پھڈا رکھا تھا۔ ملا عمر کے ساتھ پاکستان کا باضابطہ رابطہ جو ہے وہ اکتوبر 1994 کے آخری ہفتے میں پاک افغان سرحد پر واقع اسپین بولدک میں ہوا تھا۔ اس پہلی ملاقات کا مقصد انسانی امداد کے لیے اشیاء لے جانے والے ایک پاکستانی قافلے کو محفوظ راہداری دینے کے معاملے پر بات چیت تھی۔ اچھا، یہ ملاقات جنگ کے دوران ایک کمرے میں ہوئی۔ ملا عمر نے پہلے تو راستوں میں جنگ جاری ہونے کے بہانے اجازت دینے سے انکار ہی کر دیا، لیکن میٹنگ کے اختتام کے قریب بعد میں ناخواستہ راضی ہو گیا۔ بعد میں یہ قافلہ اغوا ہوا، لیکن طالبان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، یعنی ملا عمر کا اقدام صحیح تھا کہ قافلہ نہ جائے۔ مئی 1996 میں اسامہ بن لادن جلال آباد میں آئے تو مختلف عرب ممالک کے شہری جنہوں نے جہاد کے بعد افغانستان چھوڑ دیا تھا دوبارہ واپس آنے لگے۔ وہ اسامہ کو جہاد کے وقت سے جانتے تھے اور تیزی سے بڑھتی طالبان تحریک میں شامل ہو گئے۔ کچھ ازبک، بنگلہ دیشی، چینی، الغرض انڈین، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا تک کے مسلمانوں نے طالبان کی مدد کے لیے افغانستان کا رخ کیا۔ الرشید ٹرسٹ کراچی جو ہے وہ طالبان کے بڑے حامیوں میں سے ایک تھا اور طالبان کو کراچی سے ذرائع ابلاغ اور دوسری مدد فراہم کرتا تھا۔ یہ جو آپ یہ دجالی سیریز کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ جن صاحب نے لکھی ہیں وہ ان دنوں یہی ضرب مومن اخبار کے میرے خیال ایڈیٹر تھے، اس میں انہوں نے یہ لکھی تھی پہلے قسطوار، تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کے ان دنوں دونوں دھماکوں میں اچھا جی 29 ستمبر کو 1998 کو ہمارے DGISI اور شہزادہ ترکی الفیصل جو اس وقت سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ اور امریکہ میں اپنے ملک کے سفیر ہیں، آج کل بعد میں سفیر ہو گئے تھے، ملا عمر سے قندھار ملنے گئے۔ یہ ملاقات کینیا اور تنزانیہ میں قائم امریکی سفارت خانوں میں القاعدہ کی طرف سے کی گئے دھماکوں کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کے ان دونوں دھماکوں میں ملوث ہونے کا اور اس کے آئندہ منصوبوں کا ذکر کیا۔ اسامہ بن لادن کے جن کا خوش قسمتی سے انکشاف ہو گیا تھا مگر دبا دیے گئے تھے۔ ان منصوبوں میں جدہ میں قائم امریکی سفارت خانے کی عمارت کو بم سے اڑانا بھی شامل تھا۔ شہزادہ نے ملا عمر کو اس کی 3 ماہ قبل سعودی عرب میں کیے گئے ایک پکے وعدے کی یاد دہانی کرائی، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکال کر سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ شہزادے نے ملا عمر کو یہ بھی یاد دلایا کہ اسامہ بن لادن نے طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قیام کے دوران کسی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن یہ غلط ثابت ہوا کیونکہ 1998 میں خوست میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس نے فخریہ ان سے کہا، وہاں موجود پریس کے لوگوں سے، کہ وہ لوگوں کو دہشت گردی پر اکساتا ہے۔ اسامہ نے سعودی عرب میں بھی شورش کا منصوبہ بنایا تھا، اس کے باوجود طالبان نے وعدے کے مطابق اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کے حوالے نہ کیا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کی دوسری قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔